اور اس حدیث کی چھٹی بات یہ ہے کہ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور جب آدمی دوست کو قریب باپ کو دور کرے، معلوم ہونا چاہیے کہ دوست اور ساتھی سے محبت و الفت، اس کے ساتھ احسان سلوک کوئی ناجائز بات نہیں، البتہ دوست سے تعلق اور محبت و الفت باپ کے حقوق سے غفلت کا سبب بن جائے تو بلا شبہ یہ بری بات اور غلط بات ہے۔ اسی کو یہاں بتانا مقصود ہے، اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ مغربی تہذیب میں آج یہی بات ایک فیشن بنی ہوئی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کی پاسداری کا اس کو کبھی بھولے سے بھی خیال تک نہیں آتا، بلکہ اس سے آگے یہ بھی ہے کہ باپ کو باپ کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ یہی وہ دوست کو قریب اور باپ کو دور کرنا ہے۔ اور اس حدیث کی ساتویں بات یہ ہے وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اور مسجدوں میں شور و شوق کیا جائے، یعنی دنیاوی باتیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ سے مسجدوں کے احترام و تقدس میں فرق پیدا کیا جائے، یہ بھی سخت ترین معصیت و گناہ ہے۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جو عبادت و بندگی، تسبیح و تحلیل، تعلیم و تبلیغ کے دینی کاموں کے لیے موزوں ہیں۔ وہاں شور و شغب کرنا ان کے احترام و تقدس کے خلاف ہے اور شعائر اللہ کی بے حرمتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار کی طرح مسجد میں شور کرنے سے پرہیز کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ دو شخصوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کیونکہ وہ مسجد میں شور کر رہے تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو تم کو اتنا مارتا کہ درد ہو جاتا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو۔ اس حدیث کی آٹھویں بات یہ ہے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، یعنی اور جب قبیلے کی سرداری ان کا فاسق کرے اور قوم کا سربراہ ان کا رذیل آدمی ہو جائے۔ پہلے جملے میں قبیلہ جو قوم کی نسبت سے چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، اس کی سرداری و قیادت کے لیے فاسق کے آگے بڑھنے یا بڑھانے کی برائی ہے، اور دوسرے جملے میں قوم پر حکومت و سیادت کے لیے ارذل انسان کو آگے کرنے یا اس کو آگے بڑھنے کی حرمت کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی چھوٹی یا بڑی سرداری و سیادت کے لیے نااہل شخص کو آگے بڑھانا یا بڑھنا قیامت کی نشانی و علامت ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کے منتظر رہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نااہل کے ذمے کوئی کام کیا جائے تو قیامت کے منتظر رہو۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نااہل کو کوئی ذمہ داری دینا امانت کو ضائع کرنے کے لیے برابر ہے، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر عہدے و منصب پر نااہل لوگ مسلط ہیں یا ان کو مسلط کیا گیا ہے۔ سیاسی عہدوں سے لے کر دینی و مذہبی عہدوں تک ہر جگہ نااہل لوگوں کا قبضہ و تسلط ہے یا دوسرے لوگ ان کو مسلط کیے ہوئے ہیں۔ سیاسی عہدوں پر فائز نااہل لوگوں کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کی نااہلی سب پر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ مساجد میں دیکھو تو نااہل امام و مؤذن ملیں گے جن کو قرآن تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کے مسائل تک سے ناواقف، اذان کے احکامات سے بے خبر و جاہل، علم و تقویٰ سے عاری و کورے، مگر لوگ ہیں کہ ان کو اپنا امام بنائے ہوئے ہیں اور اپنی نمازیں غارت کر رہے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے ذمہ داروں کو دیکھو جو اپنے آپ کو امام کا بھی امام سمجھتے ہیں اور امام کو اپنا غلام خیال کرتے ہیں۔ ان میں عموماً ایسے لوگ ہیں جو اپنی نااہلی کا جواب نہیں رکھتے، علم دین سے کورے، عمل سے عاری، باطن سے لے کر ظاہر تک ان کا فاسد و خراب، نماز تک سے دست بردار، خدا اور رسول کے باغی، خرافات و بدعات میں ملوث، فحش کاریوں و بے حیائیوں کے عادی۔ غرض یہ کہ اس طبقے میں عموماً نہایت ہی نااہل لوگ ہیں جو مساجد کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، حالانکہ علماء نے تولیت و ذمہ داری مساجد کے لیے جو شرائط لکھی ہیں
ان میں یہ بھی ہے کہ وہ امانت و دیانت سے متصف ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اور متولی بننے کا خواہش مند و طالب نہ ہو۔ اور یہ لوگ سیاسی عہدے بازوں کی طرح متولی بننے یا رکن مسجد بننے کے لیے ووٹ کے غیر شرعی طریقے پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ وعظ و تقریر کا مشغلہ اپناتے ہیں، حالانکہ یہ عالم نہیں ہوتے، بلکہ کچھ ادھر ادھر سے قصے کہانیاں، بے سند و بے اصل حدیثیں، قرآنی آیات کا خود ساختہ ترجمہ یاد کر کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ الغرض آج ہر جگہ نظر آتا ہے کہ نااہل لوگوں کا تسلط ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے اور بڑا سخت گناہ ہے۔ گناہ ہونے کے علاوہ اس کے نتائج بھی مضر و نقصان دہ نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیاست سے لے کر مذہب تک ہر چیز میں فتور و قصور نظر آ رہا ہے، اور کوئی کام اطمینان بخش طریقے پر انجام نہیں پا رہا ہے۔ اگرچہ ہر جگہ قابل و لائق اور کام کی اہلیت رکھنے والے لوگ جمع ہو جائیں تو پھر یہ فتور و قصور بھی ختم ہو کر اس کی جگہ بھلائی و خوبی پیدا ہو جائے۔ اس حدیث کی 10ویں بات یہ ہے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، یعنی اور آدمی کا اکرام اس کے شر کے خوف سے کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شر پسندی و ایذا رسانی کا اس طرح مادہ و جذبہ پیدا ہو جائے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دوسرے لوگوں کو ان کا اکرام کرنا پڑے، کہ اگر اکرام نہ کیا گیا تو ان کی شر پسندی و غنڈہ گردی اور ایذا رسائی کا جذبہ ان کو مجبور کرے گا کہ انہیں تکلیف و ایذا پہنچائے۔ حاصل یہ ہے کہ آدمی کا اکرام اس کے علم و تقوی و بزرگی و شرافت و سیادت اور اخلاق و تہذیب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی غنڈہ گردی اور شر کے خوف سے کیا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ عذابات آنے والے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ آج اپنے معاشرے پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر دیکھو کہ کیا اس میں یہ بات نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عزت و عظمت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھا کر لوٹ مار کر کے کسی عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، یا مال و دولت کے انبار جمع کر لیے، اور ان سیاسی گنڈوں یا دوسرے شر پسندوں کی یہ عزت و عظمت بھی محض اس بنا پر ہے کہ اگر ان کا اکرام نہ کیا گیا تو خوف ہے کہ وہ اپنی غنڈہ گردی اور شر پسندی سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، ورنہ دلوں سے کوئی ان کا اکرام نہیں کرتا، مگر یہ ظاہری اکرام بھی درست نہیں ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے میں غور یہ کرنا ہے کہ کس چیز کی مذمت و برائی بیان کرنا مقصود ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شر پسندی و غنڈہ گردی ہی نہیں، بلکہ گنڈوں و شر پسندوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کی بھی برائی بیان کرنا مقصود ہے، بلکہ یہاں اصل مقصود یہی ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی کا اکرام اس کے شر کے خوف سے کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جس کی برائی بیان کرنا مقصود ہے وہ ایسے شخص کا اکرام ہے جو شر پھیلانے والا ہو، لہٰذا ایسے شخص کا اکرام کرنا گناہ و موجب عذاب گناہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے اس شخص کے جذبہ شر انگیزی کو تقویت حاصل ہوگی، اور وہ اس میں اور پختہ ہو جائے گا، اور اس کا شر تجاوز کرتے کرتے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مظلوم ہے، ہم اس کی مدد تو کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کیوں کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے پکڑ لو۔ اس حدیث کی 10ویں بات یہ ہے وَظَهَرَتِ الْقِينَاتُ وَالْمَعَازِفُ، یعنی اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے سامان زیادہ ہو جائیں۔ قیان قینتن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گانے والی عورت، اور معازف معزف و معزفتن کی جمع ہے۔ آلات و لہو و لعب کو کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گانا بجانا اور اس کے آلات و سامان کی زیادتی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور سخت گناہ کی بات ہے۔ آج یہ مصیبت سب سے زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ہر گھر و دکان، ہر مجلس و بیٹھک گانے بجانے کی آواز سے موسوم رہتی ہے۔ اس کا ذکر متعدد حدیثوں میں اوپر آ چکا ہے۔ اس حدیث کی 11ویں بات یہ ہے وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ،
یعنی اور شرابیں پی جانے لگیں۔ خمور خمرن کی جمع ہے، اور خمر عربی میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عقل پر پردہ ڈال دینے والی ہو، خواہ وہ چیز تر ہو یا خشک، کھائی جانے والی ہو یا پی جانے والی ہو۔ اور اسی کو حدیث میں اس طرح فرمایا گیا کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شراب و خمر صرف اس کو نہیں کہتے جو زمانے رسالت و زمانے صحابہ و تابعین میں پائی جاتی تھی، بلکہ ہر وہ چیز خمر و شراب ہے جس سے نشہ آتا ہو، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو یا پینے کی، تر ہو یا خشک، جیسا کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ پھر یہاں خمر کی جمع خمور استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مختلف قسم کی شرابیں اور نشہ آور چیزیں رائج ہوں گی، چنانچہ ہزاروں انواع و اقسام کی شرابیں مروج ہیں، کوئی کسی کا عادی ہے، کوئی کسی کا۔ سنا جاتا ہے کہ سام کے زہر میں بھی نشہ ہوتا ہے، اور اس نشے کے نشہ باز بھی پائے جاتے ہیں۔ اس حدیث نے بتایا کہ جب اس طرح مختلف قسم کی شرابیں پی جائیں اور اس کا بازار گرم کیا جائے تو خدا کی طرف سے مذکورہ عذابات آئیں گے۔ اس حدیث کی 12ویں بات یہ ہے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، یعنی اور اس امت کا آخری حصہ اس کے پہلے حصے پر لعنت کرے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ گزرے ہوئے نیک لوگوں مثلا صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، علماء فقہاء امت پر لعن و طعن کرنے لگے۔ یہ بھی سخت ترین گناہ ہے جس پر دنیا میں بھی بڑے بڑے عذابات آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف کرام پر لعنت و طعنہ زنی دراصل اسلام پر طعنہ زنی ہے، اور اسلام پر طعنہ زنی کس قدر بری اور خطرناک بات ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اسلاف اسلام میں سب سے زیادہ دین سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب رکھنے والے، دین کی اشاعت و تبلیغ میں سب سے زیادہ محنت و مجاہدہ کرنے والے، اور دین کی خاطر سب سے زیادہ تکالیف و مصائب کو برداشت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ لہذا اسلاف کرام میں سے صحابہ کرام پر لعنت و طعن، ان پر سب و شتم سب سے زیادہ بڑا گناہ اور بد دینی کی بات ہوگی۔ اس لیے اللہ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو برا کہنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ احمد و ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد ان کو ہدف ملامت نہ بناؤ، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور خدا کو تکلیف دینے والا قریب ہے کہ پکڑا جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان کی ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کر لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، پھر ان میں میرے وزیر و مددگار اور سسر بنائے، پس جو ان کو برا بھلا کہے اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔